الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیان چل رہا تھا بیان تغییر کا، اور بیان تغییر میں جو ہے معلق بالشرط جو ہوتا ہے، وہ معلق بالشرط جو ہوتا ہے وہ شرط کے پائے جانے کے وقت سبب بنتا ہے، نہ کہ اس سے پہلے۔ احناف کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک جو ہے معلق بالشرط جو ہوتا ہے وہ فی الحال سبب بنتا ہے۔ اگر کہیں پر جو ہے شرط لگائی دی گئی ہے تو شرط کی وجہ سے حکم جو ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ لہٰذا انتی طالقن ان دخلتی دار جیسی مثالوں میں یہاں انتی طالقن یہ کیا ہے؟ علت ہے، اور طلاق واقع ہونا، وقوع طلاق یہ معلول ہے، اور علت سے معلول اپنے جدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ان دخلتی دار جو ہے یہ شرط لگا دینے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ عدم شرط کی وجہ سے کیا ہے؟ حکم سے مانع ہے۔ لہذا تو اب ایسی صورت میں کیا ہے؟ یہ ایسی صورت میں جب وہ گھر میں داخل ہوگی تب طلاق کیا ہوگی؟ واقع ہوگی۔ اور امام اعظم کے نزدیک جو ہے شرط کے پائے جانے کے وقت جو ہوتا ہے وہ علت جو ہوتی ہے منعقد ہو کر کے مرتب ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جب شرط پائی جائے گی تو اس کا اعتبار ہوگا، اس سے پہلے گویا کہ متکلم نے اس طرح کا کوئی کلام نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اگر متکلم نے اس طرح کہا ہو تو گویا کہیں گے کہ اس نے سرے سے کوئی کلام ہی نہیں کیا تھا، اب شرط پائی گئی ہے تو اب یہ اس طرح کا کلام کر رہا ہے۔ پھر ہم نے اس پر کہا تھا کہ یہ جو ہے کہ اگر اسی جملے کے بعد یہ اگر طلاق دینا چاہے اپنی بیوی کو فوراً کیا ہے تو ایسی صورت میں فوراً 3 طلاق دے سکتا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ اور امام شافعی نے فرمایا تھا کہ فی الحال ہوتی ہے، اگر اس کو ہٹا دیں تو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر یہاں پر یہ ہوا کہ اگر کسی نے جو اس کو مضاف کیا جو ہے کہ صدر کلام، جو صدر کلام کون ہوتا ہے؟ انتی طالقون، یہ ہے انتی حرون، انتا حرون ہے، یہ صدر کلام ہے۔ اور یہ صدر کلام میں مقصود جو ہوتا ہے وہ جزا ہوتی ہے، شرط جو ہوتی ہے وہ مقصود نہیں ہوتی ہے۔ ان دخلتی دار یا ان ملکتو کا یہ شرط ہیں، اور انتا حرون اور انتی طالقون یہ جزا ہیں۔ اور صدر کلام کا علت حکم طلاق کا تعلیق کا جو حکم ہے امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ صدر کلام علت بن کر کے منعقد ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ طلاق اور اطاق جو ہیں ان کی اضافت بھی ایسی چیز کی طرف کی جانی چاہیے جو کیا ہو، جن کی طرف جو محل بن سکتے ہو اس کے، یا تو وہ سبب ملک کے ذریعے بن سکتا ہو یا وہ غلام کو مالک بن جائے۔ لہذا ایسی صورت میں اس نے جب کسی اجنبیہ سے کہا کہ انتی طالقن ان دخلت الدار ان تزوجتو کی، اگر میں نے تجھ سے شادی کی تو تجھے طلاق ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ صدر کلام علت بن کر منعقد نہیں ہوا، کیونکہ اس کی اضافت محل کی طرف نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اس کا جو ہے شوہر نہیں ہے، یہ غیر عورت ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے غلام جو ہے یہ کسی دوسرے کا غلام ہے، سبب ملک نہیں پائی گئی، اس لیے جو ہے یہاں کلام کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک بھی یہ چیز ہے کہ وہاں پر یہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی جو ہے صدر یعنی طلاق جب پڑے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اضافت کیا ہے؟ ملک یا سبب ملک کی طرف کی گئی ہو۔ لہٰذا یہاں پر اگرچہ فی الحال یہاں اس کی بیوی نہیں ہے، غلام یہ اس کا غلام نہیں ہے، لیکن جب اس نے خرید لیا یہ اس کی بیوی بن گئی تو وہاں شرط کے پائے جانے کے وقت علت پائی گئی، لہٰذا ایسی صورت میں اسے طلاق واقع ہو جائے گی اور اس کا غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ اب یہاں پر انہوں نے امام اعظم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تعلیق کے صحیح ہونے کے لیے جو شرط ہے، تعلیق کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ عدم ملک کی صورت میں کوئی کسی کی ملک نہیں ہے اور نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی بیوی ہے اس کی، تو عدم ملک کی صورت میں طلاق کے وقوع کے لیے یہ شرط یہ ہے کہ اس کی اضافت ہونی چاہیے ملک کی طرف یا اس کے سبب ملک کی طرف ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر اس نے اضافت نہیں کی ہے
سبب ملک کی طرف بھی نہیں کی ہے، نہ ہی اس نے جو ہے ملک کی طرف کی ہے، اگرچہ بعد میں اس کی بیوی بھی بن جائے تب بھی ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مثلا کسی اجنبیہ سے کہا انتی طالق ان دخلت الدار، تجھے طلاق ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی۔ یہاں دیکھیں کہ انتی طالق ان دخلت الدار، انتی طالق یہ علت ہے اور اس کی اضافت کی جا رہی ہے ان دخلت الدار کی طرف، اور انتی دخلت الدار یہ کیا ہے؟ محل نہیں ہے، سبب ملک بھی نہیں ہے، نہ کیا ہے؟ محل ہے، لہٰذا یہاں کی طرف اضافت کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ شادی بھی کر لی، گھر میں دخول بھی پایا گیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں کہ یہاں پر یہ ہے کہ کم سے کم اتنا ہے کہ اس کی اضافت کس کی طرف کی جانی چاہیے؟ محل کی طرف۔ ان تزوج تو کی طرف کرے گا تو ہو جائے گی، کیونکہ یہ سبب ملک بن سکتی ہے۔ غلام کسی غیر کا ہے لیکن وہ ملک بن سکتا ہے، لیکن دخلت دار کی طرف کی یہ محل ملک نہیں ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ آگے ہم یہ بیان کریں گے عدم شرط۔ عدم شرط یہ حکم سے مانے نہیں ہے۔ کیا ہے؟ عدم شرط حکم سے مانے نہیں ہوتا ہے۔ احناف کے نزدیک عدم شرط جو ہے حکم سے مانے نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شرط نہ پائی جا رہی ہو لیکن حکم جو ہے کسی اور طریقے سے دلیل کی بنیاد پر کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے۔ جیسے ہم نے کہا کہ انتی طالق ان دخلت الدار، تجھے طلاق ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی، تو یہاں پر جو ہے طلاق کے واقع ہونے کا یہ موقوف کر دیا گیا گھر پہ داخل ہونے پر۔ تو گویا کہ یہ شرط ہے جب گھر میں داخل ہوگی، تو اب شرط نہیں پائی جا رہی ہے اس لیے طلاق واقع نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدم شرط کی وجہ سے ایسا نہیں کہ حکم بھی نہ پایا جائے، ہو سکتا ہے کہ حکم کسی دوسری علت کی وجہ سے ثابت ہو جائے، فوراً اس طلاق تعلیقی کو ختم کر کے وہ طلاق تنجیزی دے دے۔ جی کیا کر دیں؟ طلاق معلق کر دیا تھا گھر پہ داخل ہونے پر، اب اس نے فوراً کہا تجھے 3 طلاق، معلق ہی نہیں کیا۔ تو دیکھیے عدم شرط تھی، نہیں پا گئی لیکن حکم ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ طلاق واقع ہو گئی۔ صحیح ہے نہیں؟ اس کو یاد رکھنا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک عدم شرط عدم حکم سے مانے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ امام شافعی کے نزدیک جو ہے عدم شرط حکم سے مانے ہوتا ہے، لہٰذا جب شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ یہ مثالیں آپ نے سمجھ لی جو علی ہم نے بتائی بھی، ان دخلت الدار والی ترجمہ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا، اسی معنی کی بنیاد پر ہم نے کہا۔ کس معنی کی بنیاد پر؟ کیا ہے کہ یہ کہ شرط لگائیے کہ اضافت المعلق الی الملک او الی سببی، کہ معلق کی جو اضافت کی جائے ملک کی طرف یا سبب ملک کی طرف، تاکہ محل جو ہے وہ ایجاب کے وقت پا لیا جائے۔ صحیح ہے نہیں؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اسی معنی کی بنیاد پر ہم نے کہا شرط صحت التعلیق للوقوع فی صورت عدم الملک، ادھر سے لگائیں گے، عدم ملک کی صورت میں، عدم ملک کی صورت میں طلاق واقع کرنے کے لیے یا جو ہے آزادی واقع کرنے کے لیے معلق کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے، تعلیق کے صحیح ہونے کی شرط ان یکون مضافا۔ کیا ہے؟ عدم ملک کی صورت میں وقوع کے لیے، وقوع چاہے طلاق ہو یا وقوع آزادی، عدم ملک کی صورت میں وقوع کے لیے معلق کے تعلیق کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان یکون مضافا الی الملک، کہ وہ مضاف ہو ملک کی طرف، او الی سبب الملک، یا سبب ملک کی طرف مضاف ہو، حتی لو قال لاجنبیۃ، جیسے کہ سبب ملک جیسے تملیک اور نکاح، حتی لو قال لاجنبیۃ، یہاں تک کہ اگر کسی نے اجنبیہ سے کہا ان دخلت الدار فانتی طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، ثم تزوجہا، پھر اس نے اس سے شادی بھی کر لی، ووجد الشرط، اور شرط پائی گئی، کون سی؟ گھر میں داخل ہونا، لا یقع الطلاق، طلاق واقع نہیں ہوگی، لعدم الاضافت الی الملک او سببی، کیونکہ یہاں جو ہے وہ اضافت نہ سبب کی طرف پائی گئی تھی نہ ملک کی طرف پائی گئی تھی۔ تو کیا ہے، جب وہ کر رہے ہیں انتی طالقن، تو وہاں پر وہ ان دخلتی دار وہ لگا رہے ہیں، ان تزوجتو کی یہ سبب ہے، یہ جو ہے شرط سبب کی طرف پایا جانا چاہیے یا ملک کی طرف پایا جانا چاہیے، اور ان دخلتی دار یہ کیا ہے؟ نہ سبب ملک ہے نہ ملک ہے، اس لیے جو ہے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں،
دیکھیں مسئلہ بس ذہن میں رکھ لیں تھوڑا سا. یہاں پر یہ آیا کہ جو شخص آزاد عورت سے نکاح پر قدرت رکھتا ہو تو ایسی صورت میں وہ جو ہے باندی سے نکاح نہ کرے، اور جو ان سے استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ چاہے اپنی باندی یعنی وہ جو ہے مومنہ باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے. قرآن پاک میں آیا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو، طول یعنی آزاد عورتوں سے طاقت قدرت رکھنے کی، نکاح کی، جو تم میں سے آزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو تو أن ينكح المحصنات المؤمنات، تو وہ کیا رکھے؟ محسنہ پاک باز مومنہ باندیوں سے کیا کرے؟ نکاح کرے. اب کہتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں لہٰذا یہاں پر طول حرہ جب تک آزاد عورت پر نکاح کرنے کی اسے قدرت حاصل ہے تو یہ باندیوں سے نکاح کے جواز کو منع کرتا ہے. نکاح باندیوں سے نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر یہ منع کر دیا گیا. یہ کہا گیا ومن لم یستطیع، جو استطاعت نہ رکھتا ہو تو کیا ہے؟ باندیوں سے وہ کیا ہے؟ نکاح کرے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب آزاد عورت پر قدرت ہے تو باندیوں سے نکاح نہ کرے. تو اب کہتے ہیں طول حرہ پر قدرت جو ہے وہ باندیوں سے نکاح کرنے کو جائز کرنے کو منع کرتا ہے، کیونکہ کتاب نے جو ہے وہ باندیوں سے نکاح کے معلق کیا کس پر؟ عدم طول پر. یہ کہا ہے کہ جب تم آزاد سے قدرت نہ رکھتے ہو تو نکاح کر سکتے ہو. اس لیے جو ہے عند وجود الطول، جب طاقت رکھنا پایا جائے گا آزاد عورت پر نکاح کی تو کیا ہوگی؟ شرط یہ معدوم ہوگی. شرط کون سی؟ عدم طول یعنی ہاں تو یہ کیا ہوگی؟ باندیوں سے نکاح کرنا، یہ کیا ہوگی؟ عدم طول کی جو شرط ہوگی یہ معدوم ہوگی. اور جب شرط معدوم ہو جائے تو حکم سے مانے ہے. عدم طول جب نہیں ہو، عدم شرط کی کیا ہو گئی ہے؟ منع ہو گیا، تو اب باندیوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ جب طول کی قدرت پائی جا رہی ہے تو عدم طول کیا ہوگی؟ عدم ہو گیا، یعنی قدرت یعنی باندیوں سے نکاح نہ کرنا یہ معدوم کے درجے میں ہو گیا. اور معدوم کے درجے میں ہو گیا لہٰذا اب ان سے نکاح نہیں کر سکتے باندیوں سے، کیونکہ شرط کے پائے جانے کے وقت کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ عند وجود طول، طول کے پائے جانے کے وقت کان شرط عدمن، تو شرط کیا ہوگی؟ معدوم کے درجے میں ہوگی. وہ عدم الشرطی مانع من الحکمی، اور شرط کا جو معدوم ہونا یہ حکم سے مانے ہے، کس سے؟ باندیوں سے نکاح کرنے کو. یہ انہوں نے کہا صحیح ہے نہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ یعنی کہتے ہیں کہ عدم طول حرہ معدوم ہے. عدم طول حرہ معدوم ہے. جب کیا طول حرہ پایا جا رہا ہے تو عدم طول حرہ معدوم ہے. حرہ کی جو ہے کیا کہیں گے؟ شرط، یعنی جب یہ پایا جا رہا ہے طول حرہ تو عدم طول حرہ معدوم ہو گیا. کیا؟ آزاد عورت پر قدرت نہ ہونا، یہ ہے قدرت، تو یہ عدم طول حرہ یہ معدوم ہو گیا. اور جب شرط معدوم ہو تو عدم طول حرہ معدوم ہے، اور تو شرط یعنی حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ معدوم ہو جائے گا. لہٰذا اب آزاد عورت سے انسان نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو اب باندی یہ مفقود ہو گئی. جب باندی مفقود ہو گئی تو اس کا جو حکم تھا باندی سے نکاح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوگا. انہوں نے یہ کہا. ہم کہتے ہیں تو یہ مسئلہ ہی سن لیں بس، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ عدم شرط حکم سے مانے ہوا کرتا ہے. کیا کہا تھا؟ جب شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ شرط کا نہ پایا جانا یہ کوئی ضروری نہیں کہ حکم بھی نہ پایا جائے. ہو سکتا ہے کہ حکم کسی دوسری دلیل سے کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نے جو صرف اتنا فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، جو استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ باندیوں عورت سے نکاح کرے، مومنہ باندیوں سے. اس نے یہ تو نہیں فرمایا جو طاقت بھی رکھتا ہو وہ ان سے نکاح نہ کرے، یہ تو نہیں فرمایا. آیت کریمہ اس بات سے بالکل خاموش ہے، نہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں کر سکتے، نہ یہ کہہ رہی ہے کہ ثابت کر سکتے. تو اس سے جو ہے اتنا تو ثابت ہوا کہ جو طاقت نہ رکھتا ہو وہ
ان سے کرے، لیکن اگر کوئی طاقت بھی رکھتا ہو اس کے بارے میں تو نہیں بتایا. تو ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ یہاں اس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے، اس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ باندیوں عورتوں سے نکاح کرنا، مسلمان باندیوں سے نکاح کرنے کا جواز اس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جو عمومی آیتیں ہیں ان سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں. کوئی انسان آزاد عورت سے نکاح پر قدرت رکھتا ہے، باندی سے بھی، مومنہ باندی سے بھی نکاح کر لے. کیسے کہ یہاں پر دیکھیں قرآن پاک میں جب محرمات کو ذکر کیا گیا کہ ان سے نکاح نہ کرو تو کیا کیا گیا، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، تمہارے لیے ان کے علاوہ ساری عورتیں حلال کر دی گئیں. اب اس میں آزاد بھی ہے، باندی بھی ہے، سب ہیں، اس میں کسی کی تخصیص نہیں کی گئی، تو یہاں پر جو ہے جواز ثابت رہے گا. اسی طرح کہا گیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے، یہ 2 2 3 3 4 4. یہاں پر بھی کوئی تخصیص نہیں کی کہ آزاد سے کرنا ہے، باندی سے نہیں کرنا ہے، کسی سے نہیں کرنا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ عدم شرط پائے جانا یہ حکم سے معنی نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ شرط نہ پائی جا رہی ہو لیکن حکم کسی دوسری دلیل سے ثابت ہو جائے. سمجھ میں آیا کچھ نہیں کہ عدم شرط ان کے نزدیک حکم سے معنی ہے، ہم کہتے ہیں عدم شرط حکم سے معنی نہیں ہے، ہو سکتا ہے حکم کسی دوسری دلیل سے ثابت ہو جائے. جیسے کہ آپ نے پچھلے مثال میں پڑھا انتی طالق ان دخلت دار کہا تھا تو حکم نہیں پایا جا رہا تھا کیونکہ دخول دار پر معلق کر دیا تھا، لیکن کیا ہے اگر فوراً طلاق دینا چاہیں تو یہاں پر بھی. وَكَذَلِكَ طَوْلُ الْحُرَّةِ يَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِندَهُ، اسی طرح آزاد عورت پر نکاح کی قدرت رکھنا. طول الحرہ کا معنی ہے القدرت علی نکاح الحرہ، آزاد عورت پر نکاح کی قدرت رکھنا. یمنع جواز نکاح الامتی مسلمتن او کانا کتابیتن، چاہے وہ مسلمان ہو کتابیہ ہو، تو باندی سے نکاح کے جواز کو روکتا ہے ان کے نزدیک. کن کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک نہیں کر سکتے باندی سے نکاح جب تک کہ آزاد عورت سے نکاح پر قدرت ہے. لأن الکتاب علق نکاح الامتی بعدم الطول، اس لیے کہ کتاب اللہ نے معلق کیا ہے باندی سے نکاح کو بعدم الطول، کہا کے ساتھ عدم الطول، سمجھ گئے؟ جب قدرت عدم طول کے ساتھ، اس لیے کہ کتاب نے جو ہے باندی سے نکاح کو معلق کیا ہے عدم طول کے ساتھ. فَإِنْدَ وُجُودِ الطول، تو طول کے پائے جانے کے وقت، جب آزاد عورت پر قدرت کے پائے جانے کے وقت کانت شرط عدمن، تو شرط جو ہے عدم طول حرہ یہ معدوم ہو گئی. وہ عدم الشرطی مانع من الحکمی، اور عدم شرط جو ہے یہ حکم سے مانے ہوا کرتی ہے. کن کے نزدیک؟ ان کے نزدیک وہ لا یجوز وہ جواز نکاح الامہ، اور باندی سے نکاح کے جائز ہونا، فلا یجوز، تو یہ جائز نہیں ہوگا. آگے ان کا یہ مسئلہ لا نفقۃ للمبتوۃ، یہ مسئلہ آئے گا، اس کا جواب دینا باقی، لیکن ہم نے اپنے والے اس کا جواب یہاں پر پیش کر دیا ہے کہ ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانے نہیں ہوا کرتا. ہو سکتا ہے کہ شرط کی وجہ سے، عدم شرط کی وجہ سے حکم نہ، لیکن حکم کیا ہو دوسری وجہ سے کیا ہو جائے، ثابت ہو جائے. پھر انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.